السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم لیسن نمبر 14 پڑھ رہے تھے اور الدرس الرابع عشر، جس میں ہم نے فعل مضارع لازم معروف کا استعمال ہم نے سیکھا تھا۔ اس لیسن کو پڑھتے ہوئے اس کے ٹیکسٹ کو ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کا جو گفتگو والا پورشن ہے محادثہ، یہ بھی ہم نے کور کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ایکسرسائز نمبر 2 فعل مضارع کی گردان، اور ایکسرسائز نمبر 3 مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے، اور ایکسرسائز نمبر 4 خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ یہ ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم اس سبق کا اگلا پورشن ایکسرسائز نمبر 5 کریں گے۔ اس میں ہے درج ذیل خانوں میں لکھے ہوئے الفاظ کو جوڑ کر لکھیے۔ نیچے 2 کالم بنے ہوئے بچوں، یہ دیکھیے، کالم نمبر 1 اور کالم نمبر 2۔ ان دونوں کالم میں سے مناسب الفاظ ہم سلیکٹ کریں گے پہلے کالم سے، اور اس سے ریلیٹڈ جو مناسب ترین لفظ ہوگا اسے ہم دوسرے کالم سے سلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے جوڑ کو ملائیں گے۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے جس کی مثال انہوں نے دی ہے، اور مثال کے طور پہ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے موظف۔ موظف کے معنی آتے ہیں امپلائی کے، ملازم کے۔ اب اس لفظ موظف کے ساتھ کون سا لفظ موزوں ترین ہوگا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالم بی میں سب سے پہلے المطر دیا ہوا، جس کے معنی آتے ہیں بارش کے، تو بارش تو مناسب ہوگا نہیں۔ الماء دیا ہوا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ الامین دیا ہوا، یہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ المحمل دیا ہوا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہوا۔ المکتب دیا ہوا ہے، یہ مناسب ہو سکتا ہے۔ المکتب کے معنی کیا آتے ہیں؟ آفس۔ تو موظف المکتب کا مطلب ہوگا آفس کا امپلائی۔ موظف المکتب کے معنی کیا ہوئے؟ آفس کا امپلائی، موظف المکتب، آفس کا ملازم۔ تو یہ مثال دی ہوئی ہے، اسی کے اکارڈنگلی ہمیں دوسرے باقی سارے الفاظ کو کرنا ہے۔ تو آئیے ہم پہلا لفظ تو انہوں نے کر دیا ہے، اس کے بعد دوسرا لفظ ہے یسہلو۔ سہل یسہلو کے معنی آتے ہیں آسان ہونا، یسہلو۔ اب اس کے بعد ہم دوسرے کالم میں دیکھیں کہ کون سا لفظ مناسب ترین لفظ ہے۔ تو یسہلو کے لیے جو مناسب لفظ ہے یہاں پہ الدرس۔ یسہلو الدرس کا مطلب ہوا سبق آسان ہوتا ہے، یسہلو الدرس۔ تو گویا یسہلو کے ساتھ ہم الدرس جو ہے مناسب لفظ ہوگا، یسہلو الدرس۔ ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ لفظ ہے یخسرو۔ خسر یخسرو کا مطلب ہوتا ہے نقصان اٹھانا، یخسرو۔ اب یخسرو کے ساتھ کون سا لفظ مناسب ہوگا، تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے المحملو۔ المحملو کا مطلب یہ ہوتا ہے لاپرواہ۔ تو یخسر المحملو، لاپرواہ جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، یخسر المحملو۔ تو یخسرو کے ساتھ مناسب موزوں لفظ کون سا جوڑ ہوگا؟ المحملو۔ یخسر المحملو جو ہے جو لاپرواہ انسان جو ہے، بیکار انسان جو ہے، وہ خسارہ اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد کا لفظ ہے الورقۃ۔ الورقۃ کو معنی آتے ہیں پتا، لیف، الورقۃ۔ اب اس کے بعد ہم دوسرے کالم میں دیکھ رہے ہیں ایک لفظ ہے الغصن۔ تو یہ مناسب ہوگا اس کے ساتھ۔ ورقۃ الغصن کا مطلب ہوا ٹہنی کا پتا، ورقۃ الغصن ٹہنی کا پتا۔ اس کے بعد لفظ ہے ینزلو۔ ینزلو کے معنی اترنا، نازل ہونا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس کالم میں جو لفظ ہے ان میں المطر ایک لفظ ہے، المطر بارش۔ تو ینزل المطر کا مطلب ہونا بارش ہوتی ہے، ینزل المطر۔ تو ینزلو کے ساتھ جو مناسب لفظ ہوگا وہ ہوگا المطر، ینزل المطر، بارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے یبردو۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے یبردو، یہ یبردو۔ تو یبردو کے معنی ٹھنڈا ہونا، برد یبردو کے معنی ٹھنڈا ہونا۔ تو یبردو۔ اب اس کے بعد ہم دوسرے کالم میں لفظ دیکھتے ہیں، ایک لفظ ہے الماء۔ یبرد الماء کا مطلب پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ گویا یبردو کے ساتھ جو مناسب لفظ آئے گا وہ ہے الماء، یبرد الماء، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک لفظ ہے التاجر۔ التاجر، یہ التاجر۔ تو التاجر کے ساتھ کون سا لفظ صحیح ہوگا؟ التاجر۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ التاجر کے ساتھ جو ہے ایک لفظ ہے یہاں پہ التاجر الامین۔ الامین، کوئی التاجر کے ساتھ جو لفظ ہوگا الامین۔ التاجر الامین کا مطلب کیا ہوا؟ التاجر الامین کا مطلب ہوا امانت دار تاجر۔ التاجر الامین، امانت دار تاجر۔ تو گویا اس ایکسرسائز میں جو ایک کالم میں الفاظ تھے اس کو دوسرے کالم کے مناسب ترین الفاظ سے ہمیں ملانا تھا، جوڑ ملانا تھا، وہ ہم نے کر لیا۔ اب آئیے اگلی ایکسرسائز کی طرف۔ تو اگلی ایکسرسائز میں ہے بچوں مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ یہ اردو میں الفاظ ہیں، اردو میں جملے ہیں، اس کا ترجمہ ہمیں
عربی میں کرنا ہے. تو سب سے پہلا لفظ جملہ جو ہے وہ ہے محمد دفتر جاتا ہے. محمد دفتر جاتا ہے. تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ جانا کی عربی آتی ہے ذهب یذهب، اور محمد کی، محمد اور دفتر کی آتی ہے المکتب. تو یذهب محمد الی الدفتر، یذهب محمد الی الدفتر، یذهب محمد الی المکتب، یذهب محمد الی المکتب، مکتب کے معنی بھی دفتر. تو یذهب محمد الی المکتب، محمد دفتر جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس ہے تمہیں مجھ سے مل کر خوشی ہوتی ہے. تمہیں مجھ سے مل کر خوشی ہوتی ہے، یعنی تم خوش ہوتے ہو. تو انت تفرح، تم خوش ہوتے ہو مجھ سے مل کر، بلقائی، تمہیں مجھ سے مل کر خوشی ہوتی ہے. انت تفرح بلقائی، تمہیں مجھ سے مل کر خوشی ہوتی ہے کہ عربی کیا ہوگی؟ انت تفرح بلقائی. اس کے بعد کا سینٹنس ہے بچوں ہم امتحان کے نتیجے سے خوش ہو رہے ہیں. ہم خوش ہو رہے ہیں. تو نحن نفرح، ہم خوش ہو رہے ہیں امتحان کے نتیجے سے، بے نتیجۃ الامتحانی، بے نتیجۃ الامتحانی، ہم نتیجے امتحان کے نتیجے سے خوش ہو رہے ہیں. اور خوش ہونا کی ایک عربی آتی ہے سعد یسعد. سعد یسعد کے معنی بھی خوش ہونا. تو ہم خوش ہو رہے ہیں، نحن نسعد، ہم خوش ہو رہے ہیں بے نتیجۃ الامتحان، امتحان کے نتیجے سے. نحن نسعد بے نتیجۃ الامتحان، ہم امتحان کے نتیجے سے خوش ہو رہے ہیں. اس کے بعد کا لفظ ہے بچوں، یہ سینٹنس نمبر 4 ہے. یاد کرنے سے سبق آسان ہوتا ہے. یاد کرنے سے سبق آسان ہوتا ہے. تو آسان ہونا کی عربی آتی ہے سہل یسہل. سہل یسہل کو معنی آسان ہوتا ہے. تو یسہل آسان ہوتا ہے. کیا آسان ہوتا ہے؟ سبق. الدرس یسہل الدرس، سبق آسان ہوتا ہے یاد کرنے سے. بالحفظ یسہل الدرس بالحفظ، یاد کرنے سے سبق آسان ہوتا ہے. اس کے بعد ہے سینٹنس نمبر 5 بچوں، یہ ہے لاپرواہ طالب علم نقصان اٹھاتا ہے. لاپرواہ طالب علم نقصان اٹھاتا ہے. تو نقصان اٹھانا کی عربی کیا ہوتی ہے؟ خسر یخسر. تو یخسر الطالب، اور لاپرواہ المہمل، یخسر الطالب المہمل، لاپرواہ طالب علم نقصان اٹھاتا ہے. یخسر الطالب المہمل، یخسر کو معنی نقصان اٹھانا، اور الطالب المہمل کو معنی لاپرواہ طالب علم. یخسر الطالب المہمل، لاپرواہ طالب علم نقصان اٹھاتا ہے. اس کے بعد سینٹنس نمبر 6 ہے شاخ پر پتا، شاخ سے پتا گر رہا ہے. تو گرنا کی عربی آتی ہے سقط یسقط. تو یسقط گر رہا ہے. کیا گر رہا ہے؟ پتا. الورقۃ، تو الورقۃ ہے تو پھر یسقط نہیں لائیں گے، پھر لائیں گے ہم تسقط، چونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تو تسقط الورقۃ، پتا گر رہا ہے شاخ سے. من الغصن، تسقط الورقۃ من الغصن، شاخ سے پتا گر رہا ہے. تسقط الورقۃ من الغصن، شاخ سے پتا گر رہا ہے. اس کے بعد کا سینٹنس ہے بچوں سینٹنس نمبر 7، فریج میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو برد یبرد کے معنی ٹھنڈا ہونا. یبرد ٹھنڈا ہوتا ہے. کیا ٹھنڈا ہوتا ہے؟ پانی. الماء یبرد الماء فریج میں، فی الثلاجۃ یبرد الماء فی الثلاجۃ، فریج میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو بچوں یہ سارے سینٹنسز جس کا ترجمہ عربی میں کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا. اب اس کے بعد اس لیسن میں جو قواعد کا جو خلاصہ بیان کیا ہے، جو اس لیسن میں جو قواعد بیان کیے گئے ہیں اس کا خلاصہ اس پہ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سب سے پہلے فعل مضارع انہوں نے لکھا ہے. فعل مضارع. تو فعل مضارع کہتے کسے ہیں؟ فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یذهب الموظف، یذهب کو معنی جاتا ہے یا جائے گا، جا رہا ہے یا جائے گا، دونوں مفہوم اس میں پایا جاتا ہے. تو یذهب الموظف الى المکتب، امپلائی آفس جاتا ہے یا امپلائی آفس جا رہا ہے. اسی طرح سے انا اذهب الى المکتب غدا، میں کل آفس جاؤں گا. تو ذهب یذهب جو فعل مضارع ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ تو فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے مل کر اپنا مطلب اور مفہوم ظاہر کر دے. جس میں مفعول کی ضرورت نہ پڑے وہ فعل لازم ہے، اور جس میں مفعول کی ضرورت پڑے وہ فعل متعدی ہے. فعل لازم کی مثال ہے ینزل المطر من السماء، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اس میں جو ہے مفعول کی ضرورت پیش نہیں آ رہی. ینزل المطر، بارش نازل ہوتی ہے، من السماء، آسمان سے. تو یہ سینٹنس تقریباً، یہ لیسن تقریباً کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ پورے کے پورے لیسن کو ایک دفعہ شروع سے آخر تک اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے. اس لیسن کو ابھی جو میں نے جو پورشن پڑھایا ہے، ایک تو سب سے پہلے اسے پڑھ لیجئے، سن لیجئے اور اسے اپنی کاپی پہ نوٹ کیجئے. اور اس کے بعد جو مشکل چیزیں ہیں جو کہیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو اس سے
مجھ سے بلا تکلف میرے پرسنل پہ نمبر پہ کال کر کے یا میسج کر کے پوچھ لیجئے. اور اس کے بعد یہ پورا لیسن جو آج کمپلیٹ ہوا، اس پورے لیسن کو ایک دفعہ اچھی طریقے سے آپ دوبارہ سے ریوائز کر لیجئے. اور کہیں پورے لیسن میں کہیں کوئی دقت اور دشواری آتی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لیجئے. اس لیسن میں